بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو کربلا کے حوالے سے ایک داستان آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ویڈیو ہو سکتا ہے 2-3 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو جائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آل بیت اطہار کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے، اور اپنی رحمت کے صدقے دن بدن اس محبت میں اللہ پاک اضافہ بھی فرمائے۔ کربلا کی دوپہر کے بعد کے کچھ واقعات، حالات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ ایک رقت انگیز داستان ہے، اور اسے سننے سے پہلے ایک لرزہ خیز اور دردناک منظر کو بھی اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے۔ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام چشم و چراغ، امام حسین عالی مقام کے تمام ساتھی، جملہ آوان اور انصار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ سب نے دم رخصت امام حسین عالی مقام کے دل کی زخمی سطح پر ایک نئے داغ، ایک نئے زخم کا اضافہ کیا۔ ہر تڑپتی ہوئی لاش کی آخری ہچکیوں پر امام عالی مقام میدان میں پہنچے، گود میں اٹھایا، خیمے تک لائے، اپنے زانوئے اطہر پہ سر رکھا، اور جانثار نے دم توڑ دیا۔ نظر کے سامنے جن پاکیزہ لاشوں کا انبار ہے، ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھ کے تارے بھی، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی، اور باپ کی نشانیاں بھی۔ ان بے گورو کفن پاکیزہ جنازوں پر ماتم کون کرے، کون آنسو بہائے، کون جلتی ہوئی مقدس آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے۔ تنہا ایک حسین اور دونوں جہاں کی امیدوں کا ایک ہجوم، ایک عجب درد انگیز بے بسی کا عالم شدید۔ قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہے، اور رنج و غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی کا ایک عزیز دنیا سے جائے تو پوری ہستی ہل جاتی ہے، اور حسین عالی مقام کے اتنے عزیز، اتنے قریبی، اتنے پیارے رشتے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور نظر کے سامنے ایک ایک رشتہ خون میں لت پت، خون میں ڈوبا آتا ہے، رخصت ہوتا ہے۔ رنج و الم کا ایک پہاڑ ہے۔ دوسری طرف حرم نبوت کی مقدس شہزادیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں ہیں، شکستہ حال بہنیں ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کی گودیں خالی ہو چکی ہیں، جن کے سینے اولاد کی جدائی کا زخم سہ چکے ہیں، جن کی پاکیزہ گود سے شیرخوار بچہ بھی چھین لیا گیا ہے، جن کے بھائی، بھتیجے اور بھانجوں کی بے گورو کفن لاشیں سامنے پڑی ہیں۔ روتے روتے ان کی مقدس آنکھوں کے چشمے سوکھ گئے ہیں۔ تنے نیم جاں میں اب تو تڑپنے کی سکت بھی باقی نہیں رہ گئی۔ اور ویسے بھی عورت ذات کے دل کا آبگینہ بہت ہی نازک ہوتا ہے، ذرا سی ٹھیس برداشت نہیں کر سکتا، لیکن آج ان مقدس آبگینوں پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ سب کے سب جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی رہ گئی ہے، جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امید گاہ ہیں۔ لیکن اب حسین بھی رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ خیمے میں آپ کی تیاری پر ایک کوہرام برپا ہے۔ کبھی زینب بلک رہی ہیں، آپ بہن کو تسلی دیتے ہیں، تو دوسری جانب شہر بانو تڑپ رہی ہیں، آپ انہیں تلقین فرماتے ہیں صبر کی، تو کبھی لختے جگر عابد بیمار غش پہ غش کھا رہے ہیں، آپ انہیں گلے سے لگاتے ہیں، اور کبھی اپنی کمسن بہنوں اور لاڈلی شہزادیوں کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک کشمکش کا عالم ہے، فرض کا تصادم ہے، خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے تو ایمان مقتل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے بعد اہل خیمہ کا کیا حال ہوگا، پردیس میں حرم کی ان شہزادیوں، ان یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ یہ دشمن کیا سلوک کریں گے۔ دوسری طرف شوق شہادت دامنگیر ہے، ملت کی بقا
اور حق کا فرض نیزوں پر چڑھ کے آپ کو آواز دے رہا ہے۔ بالآخر اہل بیت کے ناخدا، کعبہ کے پاسبان، نانا جان کی شریعت کے محافظ حضرت حسین عالی مقام بھی اپنے سر اقدس پر کفن باندھ کر میدان میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اہل حرم کو تڑپتا، بلکتا اور سسکتا چھوڑ کر حضرت امام خیمہ سے باہر تشریف لاتے ہیں اور لشکر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا سا ٹھہر جائیے، آنکھیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیجئے۔ یہی تو وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا جگر بھی پانی ہو کر بہنے لگتا ہے۔ درد کا عالم ہے۔ 3 دن کا ایک بھوکا پیاسا مسافر تنے تنہا 22,000 تلواروں کے نرغے میں ہے۔ دشمنوں کی خون ریز یلغار چاروں طرف سے بڑھتی چلی آ رہی ہے، اور دروازے پر اہل بیت کی شہزادیاں اشکبار آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ پھولوں کی پنکھڑیوں پر قدم رکھنے والی یہ شہزادیاں آج انگاروں پہ لوٹ رہی ہیں، جن کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آتا ہے۔ آج انہی کے ارمانوں کا سفینہ نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے، اور زباں شکوہ کے لیے نہیں کھلتی۔ دیکھنے والی آنکھیں اپنے امیر کشور کو، اپنے مرکز امید کو، اپنے پیارے حسین کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ ایک نشانے پر ہزاروں تیر چلے، تلواریں بے نیام ہوئیں، فضا میں نیزوں کی انی چمکی، اور دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ کا چاند کہن میں آ گیا۔ زخموں سے چور، خون میں شرابور، سیدہ کا راج دلارا، بی بی فاطمہ الزہرا کا پیارا جیسے ہی فرش زمین پر گرا تو کائنات کا سینہ دہل گیا، کعبے کی دیواریں ہل گئیں، اور چشم فلک نے خون برسایا، سورج نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا، اور روئے زمین کی تمام فضا ماتم سے بھر گئی، اور ارواح طیبات میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ عالم بالا میں نیک ارواح تڑپ اٹھیں، اور پھر ملائکہ رحمت نے شہید اعظم کی روح کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو، اور اس کا پارٹ 2 اور 3 میں انشاءاللہ جلدی آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔